نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کی آیت کریمہ جس کو ہم مسلسل کئی جمعات سے تلاوت کر رہے تھے، خاص طور سے پچھلے جمعہ کو، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کی ذات کے تعلق سے فرمایا گیا، جس نے تقوی اختیار کیا، اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جس کا اسے وہم و گمان نہیں۔ یہ اس کا مفہوم تھا، اور بات روزی کے تعلق سے اور کچھ وظائف کے تعلق سے چل رہی تھی۔ اللہ پاک اس کے متعلق ہمیں حق کہنے اور سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا تھا نا کہ آج کی تاریخ میں بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ مسلمانوں کے لیے خاص طور سے روزی کا، وہ اس لیے بھی کہیں ہم تنگ نظری کا بھی شکار ہو رہے ہیں اور کہیں حسد کا شکار بھی اپنوں سے ہو رہے ہیں۔ تنگ نظری کا شکار تو غیروں سے ہوتے ہیں اور حسد کا شکار تو اپنے ہی ہے کرنے کے لیے، اور اس کی وجہ سے روزی کے مسائل بھی پیدا ہونے لگتے ہیں۔ لیکن ان روزی کے دروازوں کو کھولنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسی تو چابی دی ہوگی نا کہ اگر تالا بند ہو کہیں روزی کا تو کوئی تو چابی ہوگی جہاں سے روزی کا تالا اگر بند ہو تو اسے کھول دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے مایوس نہیں فرمایا، اس میں یعنی حدیث پاک میں ہر چیز کا حل ہے۔ پہلے تو قرآن سے ہم نے سمجھا کہ جس نے تقوی اختیار کیا، اور تقوی آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کو بار بار کیا بتاؤں کئی جمعہ سے، جس نے تقوی اختیار کیا اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ اس کے گمان میں بھی نہیں کہ یہاں سے روزی کیسے آ گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر کہیں کوئی گاڑی اٹکتی ہے تو حضور کی بارگاہ میں آ جائیے اور حضور سے پوچھئے کہ اس کا حل ہمیں کیا قرآن کے بعد حدیث میں ملتا ہے؟ تو حضرت امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی میں لکھا ہے، بات یہیں آ کے رک گئی تھی پچھلے جمعہ کو۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ بس ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں نہیں کبھی تھک جاتے ہیں، حالات سے پریشان ہو جاتے ہیں، زبان سے ہی کہہ دیتے ہیں یار بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ بہت زیادہ، اپنوں نے منہ پھیر لیا ہے، حالت یہاں تک پہنچ گئی۔ اور یہ حالات اس وقت کے نہیں ہے کہ جب کچھ پاس ہوتا نہیں ہے تو اپنے منہ پھیر لیتے تھے، یہی زمانے میں تو اور زیادہ ہو رہا ہے، یہ پہلے سے چلتا چلا رہا ہے۔ اسی لیے شاعر کو کہنا پڑا اس حالت کو دیکھ کے کہ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، شجر یعنی درخت، ٹریز، اب سمجھے، ہر کوئی شعر کو سمجھے اور دل میں جگہ دے دے۔
جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے نا؟ جس کے ہاں کچھ نہیں ہوتا نا، پھر اس کی اچھائی بھی برائی لگتی ہے لوگوں کو۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کھوٹی کوڑی نہیں، پھر وہ اچھا کام بھی کرے تو لوگوں کو برا لگتا ہے۔ شاید یہی کہنا چاہ رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا تو اس کا اچھا کام بھی برا لگتا ہے، اور بہت کچھ پڑا ہونا اس کا پھر عیب بھی ہو تو زمانے کو ہنر لگتا، آہا کتنا اچھا گلاب کھلا ہے۔ یہی شاعر کہہ رہا ہے کہ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ وہ حاجی صاحب نے کمال کر دیا، دھوتی کو پھاڑ کے رومال کر دیا، اور کیا کر دیا حاجی صاحب؟ بڑے بڑے سیٹھیوں کا یہ ان کے ہر عیب چھپ جاتے، غریبوں کا ہر عیب دکھائی دیتا زمانے۔ یہ رونا اس وقت سے نہیں ہے، اس وقت سے یہ نہیں کسی بات کا پہلے سے رونا ہے، لیکن آج کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ تھک گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بہت تھک چکا ہوں میں، اب تو میرے اپنے بھی منہ موڑنے لگے ہیں، کچھ کرم فرمائیے۔ جو رسول ہاتھ اٹھا کر دعا دے دے تو سالبہ جیسا وہ انسان کے جس کے پاس صرف ایک کپڑا ہوتا تھا، ایک چادر ہوتی تھی، اور کبھی نماز کا وقت آتا تو وہ چادر اپنی بیوی کو دیتا تھا، پھر اس کی بیوی اس چادر میں نماز پڑھتی تھی۔ میں سالبہ کی بات کر رہا ہوں اور رسول خدا کی دعا کی بات کر رہا ہوں، سمجھو آپ اس بات کو۔ وہ رسول جس نے سالبہ کے لیے دعا کی، ایک چادر میں زندگی گزارنے والا انسان، پھر اس کی بیوی نماز پڑھ لیتی، پھر وہ نماز پڑھتا تھا، اتنی غربت تھی، لیکن جب حضور سے دعا کا کہا نا تو اتنی دولت آ گئی، اتنی دولت آ گئی کہ بکریوں کا ریوڑ سے جنگل پورا بھر چکا تھا، اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا، وقت ہی نہیں تھا کہ کبھی مسجد میں آئے کبھی، اور ایسا ہوتا ہے اکثر دیکھا گیا جن کے پاس بہت کچھ آ جاتا ہے نا تو وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی سوچو جس کو جو ملا ہے چلو بہترین ہوگا۔ ایک وقت وہ آیا دولت اتنی ہو گئی سالبہ کے پاس کہ اس کی زکوٰۃ اتنی زیادہ نکلنے لگی کہ وہ تھوڑا آگے پیچھے ہونے لگا، اتنی زکوٰۃ نکل رہی ہے، اتنا چلا جائے گا، آنا کانی کرنے لگا۔ پھر حضور پردہ فرما گئے، یہاں تک صدیق اکبر کا دور آیا تو وہ پیسہ لے کر آیا کہ ذرا لے لو، کہانی جس کو رسول نے نہیں لیا ہم بھی نہیں دیں گے، زکوٰۃ لے لیا۔ پھر ویسے ہی دنیا سے چلا گیا۔ وہ اتنا غریب تھا، حضور نے دعا کی، اتنا امیر ہو گیا نا، اب وہ صحابی رسول جو حضور کی بارگاہ میں آئے اس کے لیے بھی دعا کر سکتے تھے نا، سالبہ کے لیے دعا کیا اس کے لیے بھی کر سکتے تھے، لیکن دعا نہیں کیا، فرمایا کہ میں تمہیں وہ عمل بتاتا ہوں جس کی وجہ سے پوری امت کا فائدہ ہوگا۔ دعا کرتے تو صرف اس کا بھلا ہوتا نا سالبہ کی طرح، لیکن بات وہ آپ نے کی کہ جس سے پوری امت کا اس سے بھلا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا گھر میں داخل ہوتے ہو، ہاں، کہا فرمایا کہ، اور اس کو امام قرطبی نے تفسیر میں لکھا ہے، تفسیر کی بہترین کتاب، کہا کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ بہت آپ نے اس کو سنا ہوگا، جب اس انداز میں سن کے واقعی میں اس پر عمل کر کے دیکھیں۔ اب ہر جگہ سے اگر تھک چکے ہو نا تو میرے نبی کی بات پر عمل کر کے دیکھیں، اس پر عمل کریں اور بالکل یقین کے ساتھ۔ اور کیسا یقین ہونا چاہیے میں نے بتایا تھا آپ کو، کہا کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو سلام گھر والوں کو کر دو، سیدھا پیر رکھ کے، اور اس کے فوراً بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ کسی نے 3 لکھا، 3 بھی لکھیں گے تو کون سا 1 گھنٹہ لگے گا، 3 پڑھ لیا کرو، کم از کم ایک قرآن شریف کا ثواب تو مل جائے۔ بھائی 3 بار اس ہے، ایسا نہیں ہے، سورہ اخلاص کے بارے میں ہے کہ 3 بار پڑھ لیا تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن ہی پڑھنا بند کر دو، 3 بار ثواب حاصل کر کے مرحوم کو بھیجتے رہو گی، لیکن اس کی فضیلت ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ 3 بار پڑھو نا، گھر میں داخل ہو جاؤ، حضور
حضور نے فرمایا پھر سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو. پلٹ کے جانے لگے. پھر اس کے بعد واپس پلٹ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ کہا کہ گھر میں تنگ دستی اتنی زیادہ ہے کہ میرے بیوی بچے میرے گھر میں نہیں رہتے, اکثر میرے سسرال میں رہتے, پیسہ پانی ہے نہیں گھر میں, وہ اپنے باپ کے وہاں رہتی ہے, وہ اپنے میکے میں رہتی, میری گھر والی تو گھر میں کوئی رہتا نہیں, میں سلام کس کو کروں, گھر خالی رہتا ہے. آپ نے فرمایا گھر میں کوئی نہ ہو تو اپنے نبی پر سلام کر لیا جی. فرمایا اگر کوئی نہ ہو, تیری بیوی گھر میں نہیں رہتی, بچے نہیں رہتے, اپنی میکے میں رہتی, کہا کوئی نہ ہو نا, گھر میں داخل ہوتے کہہ لینا السلام علیکم ایھا النبی. اس سے پتا چلا حضور کی جلوہ گری ہر مومن کے گھر میں ہے, ورنہ یہ نہیں کہتے تھے کوئی نہ ہو تو کوئی بات نہیں, سیدھا سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو. جب کوئی دکھائی نہیں دیتا تو سلام کس کو کریں گے, جنات کو. حضور نے سے بتایا بھی کوئی نہ ہو جہاں, وہاں تمہارا نبی موجود ہوتا ہے. کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ, سمجھ گیا میں, کوئی نہ ہو تو آپ کو سلام کر دوں, سورہ اخلاص پڑھ لوں. کچھ ہی مہینے گزرے تھے, اس پر ان کا عمل تھا, کچھ ہی مہینے گزرے تھے. وہ صحابی آئے, عرض کیا یا رسول اللہ کیا عمل آپ نے بتایا ہے, میں الحمدللہ میرے آس پڑوس والے بھی مالدار ہو گئے. کیا بھروسہ تھا ان, اور یہ حقیقت ہے جس کا جیسا بھروسہ ہوگا ویسی برکت ملے گا, جیسی نیت ویسی برکت. کہا میں آس پڑوس والے بھی اس کی برکت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں رسول اللہ, اتنی برکت ہو گئی ہے. کوئی بہت بڑا کام ہے, آپ کو گھر میں آنا ہے, کیا کرنا ہے, گھر والوں کو سلام کرنا ہے, السلام علیکم. بلکہ یہ کرو کوشش کہ آپ جتنی بار آؤ, آپ گھر آئے پھر اس کا باہر چلے گئے کسی کام سے سامان لینے کے لیے, پھر گھر میں آ پھر السلام علیکم کہو. شکر لینے چلے گئے, گھر میں آئے السلام علیکم, باہر چلے گئے دودھ لینے کے لیے, پھر آئے. جتنی بار سلام کرو گے اتنی برکت میں اضافہ ہوگا. یہ نہیں کہ ایک بار آ گیا آفس سے, کام سے, کارخانے سے, کیا ضرورت ہے بار بار سلام کرنے کی. نہیں, گھر میں جب آؤ بار بار سلام کرو گھر والوں کو. کیا کرو گے آپ, عمل کرو گے اس پر, اس پر عمل کر کے دیکھو انشاءاللہ فرق پڑے گا. ایسے ہی ایک صحابی کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے, وہ تشریف لائے. یہ سب یہ نسخے آپ کو بتا رہا ہوں, عمل کرو. سورہ واقعہ بھی آپ نے شروع کر ہی دیا ہوگا مجھے لگتا ہے, پچھلی بار سورہ واقعہ کا کہا تھا نا میں نے جی, اس کو بھی جاری رکھو. آپ سورہ واقعہ چھوڑو مت, کسی رات سورہ واقعہ چھوڑو مت. اگر چاہتے ہو کہ گھر کی ہنڈی میں ہمیشہ کھانا بنتا رہے تو فاقہ کبھی نہیں ہوگا. اور میں نے بتایا بھی تھا حضرت عثمان غنی کی حدیث, اس کو چھوڑو مت. دوسرا کام یہ کر لو. تیسرا کام ایک اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بڑی تکلیف ہے, تنگ دستی ہے, اور تجارت وغیرہ کا معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا کروں. تو آپ نے فرمایا کیوں ایسا نہیں کرتا کہ تو فرشتوں والی تسبیح پڑھتا. کہا رسول اللہ فرشتوں والی تسبیح. فرمایا جب بھی صبح صادق کا وقت ہو, فجر کا وقت, صبح صادق کا وقت, تو ملائکہ کی تسبیح پڑھ لیا کر. عرض کیا یا رسول اللہ وہ ملائکہ والی تسبیح کیا ہے, اس کو بخاری میں لکھا ہے, اس تسبیح کو بخاری میں بھی مسلم میں بھی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرشتوں والی تسبیح کیا ہے. آپ نے فرمایا صبح کے وقت فرشتوں والی تسبیح یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. بہت بڑی چوڑی تو نہیں ہے نا. کہا کہ اس کو پڑھ لیا کر جتنا ہو سکے. اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے اپنے ملفوظ میں کہ کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لیا کر, کم از کم. اور یہاں تک آپ نے وقت بھی مان دیا اعلیٰ حضرت نے. یہ وہ لوگ تھے, اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وقت بھی دیکھا کہ کون سا وقت زیادہ برکت والا ہے. آپ نے صبح صادق سی حضور نے فرمایا نا, اعلیٰ حضرت نے فرمایا کوشش کرو. اور اس کو حضرت اشرف العلماء سید حامد اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ خود فرماتے تھے, کوئی آتا نا تو تعویذ بہت کم دیتے تھے, بہت کم. یہ نہیں کہ جو آگے گھسیٹ دیا اٹھا اٹھا کے لیتے جا رہے.
سب سے پہلے تو کہتے تھے سب سے بڑی تعویذ نماز ہے، میاں نماز پڑھا کرو. وہ فرماتے تھے تعویذ نہیں دیتے، آپ کسی سے پوچھ لو. یہ ہم ریکارڈ کہہ رہا ہوں، یہ بات ریکارڈ بھی. اشرف العلماء کے جتنے مرید آتے تھے یا کوئی بھی آتا فرماتے تھے میاں، اور یہ بات مفتی اعظم بھی کہتے تھے. سن لو یہ بھی بات، یہ دو مفتی اعظم کی. اشرف العلماء کو تو میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا. مفتی اعظم ہند کو میرے والد نے دیکھا ہے اور ان کے ساتھ رہے بھی ہے کچھ سفر میں. وہ کہتے تھے، مفتی اعظم بھی یہی کہتے تھے، پہلے تو نماز پڑھو، سب سے اچھی تعبیر نماز ہے. اور حضور نے صبح کا وقت کیوں دیا؟ یہ تسبیح کے لیے، سبحان اللہ و بحمدی کے لیے. ظہر کا بھی دے سکتے تھے جی، عصر کا بھی دے سکتے تھے. صحابی آئے تو کیا کہا؟ صبح کے وقت پڑھو، صبح صادق کے وقت. رات کا بھی دے سکتے تھے، مغرب کا بھی دے. صبح کا کیوں دیا؟ وہ اس لیے کہ جب صبح صادق ہوتی ہے تو روزی کا دروازہ آسمانوں سے کھولا جاتا ہے زمین والوں کے لیے، رات کو نہیں کھولا جاتا. جس کو جتنی روزی ملی ہوتی ہے اور جتنی برکت ڈالی، وہ صبح کے وقت کا وقت ہوتا ہے. فرشتے صبح ہی روزی لے کے اترتے، اور جب فرشتے اترتے تو ہم مسلمان جو وہ چادر تان کے اور سو جاتا، اذان ہوتے رہتے اور سو جاتا ہے. اب تو اور مزہ آ رہی، بولی اذان کی بھی آواز نہیں آ رہی، ورنہ ڈسٹرب ہوتا تھا، کان میں رون جاتا. لو تمہاری اتنی سزا ہے، اب کیا ہے؟ تم کو اذان پسند نہیں تھی، اس کو کیا ہے، وہ اس کو سجدہ کرنے والے تو ہیں. تم نہیں بھی رہو گے تو پہلے سے تھے، نہیں بھی رہو گے پھر بھی ہوں گے. وہ تمہارے سجدے کا محتاج نہیں کہ فجر میں تمہاری ضرورت ہے، تم کو اس کی ضرورت ہے. صبح کا وقت اس لیے دیا، فرشتے روزی لے کے اترتے اس وقت، کہ اس وقت پڑھا کرو. اور اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ فرمایا کہ وہ وقت کون سا ہونا چاہیے؟ فرمایا فجر کی سنت اور فرض کے بیچ. سنت پڑھ لی آپ نے، فجر کی سنت پڑھتے ہی فوراً اتنا وقت رکھ لو. میں سمجھتا ہوں 5 سے 7 منٹ لگتے. مسجد میں آتے ہو، سنت پڑھو اور 100 مرتبہ یہ پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پھر استغفر اللہ. بس 100 اول واقع دروشی پڑھ لو. یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں. وہ صحابی رسول یہ نسخہ لے کر کے گئے، الحمدللہ خوب برکت ہوئی ان کے مال میں. اس میں اگلا جملہ جو ہے نا استغفر اللہ، وہ خود ہی بتا رہا ہے کہ کثرت استغفار سے اللہ خوش ہو کر روزی دیتا ہے. اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے روزی روکی جاتی ہے. روزی تنگ کیوں کی جاتی ہے؟ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے. تو جب گناہ کی نحوست پڑے گی تو پانی تو کچھ پڑنا چاہیے نا دھونے کے لیے. کہا استغفار کا پانی اس سے اچھا کچھ نہیں ہے. اس لیے استغفر اللہ آگے ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ استغفر اللہ کا لفظ ہے. استغفر اللہ کا لفظ ہے. کثرت استغفار کو اس بات کی ہے بھی بات. حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور استغفار ہو چاہے لاحول ہو، سب استغفار کے درجے میں آتا ہے. حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، بڑے غریب صحابی، ان کا بیٹا گم گیا، کھو گیا. حضور کی بارگاہ میں بھاگتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا لڑکا جو ہے کھو گیا ہے، سنا ہوں، بس سنا ہوں کہ کسی کافر نے اسے قید کر لیا ہے. اب کھو گیا ہے، کافر نے قید کر لیا. بہرحال اگر کافر نے قید کیا ہے تو اتنا مال میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس کو دے کے چھڑا سکوں، کیونکہ میں پہلے سے ہی غریب ہوں. بھئی کسی قیدی کو چھڑایا کب جاتا تھا؟ کچھ مال دے کے چھڑایا جاتا تھا. اب میرا ایک ہی لڑکا ہے، غریب آدمی ہوں، بڑھاپے کا وہی سہارا ہے، اسے کافروں نے قید کر لیا ہے، مال نہیں ہے کہ جاؤں دوں اور اپنے بچے کو چھڑا کر لاؤں. کچھ کرم فرما دیجیے. حضور چاہتے تو حکم دیتے، اس کا بیٹا ہواؤں کے پروں پر بیٹھ کر اس کے سامنے آ جاتا. لیکن عمل وہ بتایا جس سے ہر مسلمان قیامت تک فائدہ اٹھا سکے. کیا کیا آپ نے؟ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے جاؤ. اس نے صرف ایک چیز کی شکایت کی تھی نا، کہ میرا بیٹا کافروں کی قید میں. میں غریب آدمی ہوں، غربت کی شکایت نہیں کی، میں مال دے نہیں سکتا یہ کہا تھا. مجھے مال دے دو یا رسول اللہ یہ نہیں کہا.
کہ مال دے دو میں چھڑا کے لے کے آؤں. یہ کہا کہ میں غریب آدمی کہاں سے دوں گا, میرا بیٹا کافروں کی قید میں ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, گھر جاؤ, میاں بیوی مل کر لاہور کی کثرت کرو. جس کو آپ بہت ہلکا سمجھتے ہو نا, یہ کتنی بھاری چیزیں ذرا دیکھو آپ. استغفار کو بہت ہلکا مت سمجھو, واقعی میں یہ طوفانی بارش کی طرح روزی لاتا ہے. اور یہ کثرت لاہور بھی کہا میاں بیوی جاؤ گھر پہ ایسا کرو, میاں بیوی گھر پہ دونوں مل کر کے جتنا ہو سکے لاہور پڑھو. لاہور ولا قوت الا باللہ علی العظیم. بہت سے لوگ علی یوں بولتے ہیں, تو کہاں سے فرق؟ آپ تھوڑا سمجھو, زبر زیر سے بھی فرق پڑتا ہے. وظیفہ جب کسی سے لو نا, اور یہ وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں, اور وظیفے کا حال یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے یوٹیوب پہ دیکھ لیا اور شروع ہو گئے. میں نے دیکھا بہت سے لوگ مجھے لنک بھیجتے ہیں, کہا کہ یہ ذرا دیکھیے کیسا ہے. آپ یوٹیوب, آپ روزی کے لیے وظیفہ کھولو, 1 نہیں 1000 وظیفہ آپ کو ملے گا. وظیفے کے لیے شرط یہ کہ کسی سے اجازت لو. جی صاحب, اور یوٹیوب پہ کون بیٹھا آپ کو اجازت دینے کے لیے؟ پھر بولتے فائدہ نہیں ہو رہا. اس وظیفے کی اجازت میں آپ کو دیتا ہوں, کیونکہ مجھے اجازت ہے اس بات کی کہ آپ اجازت دو. اجازت مل گئی اس لیے دے رہا ہوں آپ کو, استغفار کی اور لاہور کی, اور وہ سبحان اللہ و بحمدہ 3 وظیفے کی اجازت آپ کو دے رہا ہوں. آپ کرو, انشاءاللہ فرق پڑے گا. وہ گھر گئے میاں بیوی, کثرت لاہور کرنے لگے, کرتے 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 وہ 2-3 گزرا ہوگا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی. جب کھولا بیوی نے دروازہ تو ان کا لڑکا, ان کا جوان سالہ لڑکا مسکراتا ہوا کھڑا تھا دروازے پر. اور صرف اتنا ہی حیرت نہیں ہوئی, جب لڑکے کو بغل ہٹایا نا, بیٹا ذرا بازو میں ہٹنا, جس کو کہتے ہیں دروازے پہ کھڑا, بیٹا ذرا بازو میں ہٹنا. وہ بغل جیسے ہی لڑکے کو ہٹایا تو بکریوں کا 400 بکریوں کا ریوڑ اس کے پیچھے تھا, اس غریب آدمی کی. تو ایک بکری مل جائے غریب کو تو بہت ہے, اندھے کو ایک آنکھ مل جائے اور کیا چاہیے. ایک مل جائے کا 400 بکریاں تھی گری. جب اس نے کہا بکریوں کا ریوڑ, کا بابا مجھے نہیں معلوم, میں تو اتنا جانتا ہوں کہ پتہ نہیں رسیاں میرے ہاتھ پیر میں بندھی تھی, تھوڑی سی حرکت دی میں نے, کیا طاقت تھی غیبی کی, کھل گئی اور میں دروازے کی طرف بھاگا. اور جب بھاگا تو دروازے پر جو دربان تھے, گیٹ کیپر تھے, واچمین تھے رکھوالی کرنے کے لیے, دیکھا ان پہ بے ہوشی اور نیند کا غلبہ تھا. وہ بے ہوش ہو چکے تھے, گر چکے تھے. میں تو بھاگ کے نکل گیا, اور جب بھاگ رہا تھا دیکھا کچھ آوازیں میرے پیچھے آ رہی. میں نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ کہیں دوسرا بھاگ کے مجھے پکڑ نہ دے. مجھے نہیں معلوم یہ کیسے آئی. حضور کی بارگاہ میں گئے, ایماندار تھے نا, یہ نہیں کہ 1000 روپے ملا ہے تو رکھ لیتا ہوں. جی کیا یا رسول اللہ اتنا سارا مال آ گیا ہے, 400 بکریاں ہیں, کیا کرنا ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا کرنا کیا ہے, وہ تیرے لاہور کی برکت کی وجہ سے اللہ نے تجھے عطا فرمایا, اس کو رکھ لے, تو تیری ہے. تو آیا تھا وہ بچے کی شکایت لے کر کے, لیکن لاہور کے ذریعے اللہ کے رسول نے دونوں کام اس کا کر دیا. بچہ بھی واپس ہو گیا اور مال میں برکت بھی ہو گئی. اس کے کثرت لاہور, کثرت استغفار, یہ بہت بڑا عمل ہے, اس کو آپ سمجھو. چلو ایک آخری بات غوث پاک کی کر لیں, جب بات آ گئی تو بہت چھوٹا سا عمل ہے, وہ بھی کوئی بہت بڑا نہیں ہے, لیکن یار اس میں تھوڑی سی بات آ جائے گی. جو وقت ہو گیا, چلو جانے دو, انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ کو اس کو کنیکٹ کریں گے, ہے نا. تو کیا کرو گے آپ؟ استغفار کی کثرت, اور گھر میں گھستے ہی اللہ کی کثرت کرو گے. اور تیسرا کام سورہ واقعہ گھر میں کہو, بچیوں سے عورتوں سے کسی دن بھی نہ کرے. سمجھے آج یہ روزی کا وقت جو صبح کا ہوتا ہے, اس میں اٹھنے کی عادت ڈالو, خود بھی اٹھو, بچوں کو بھی کہو. یہ نہیں کہ مسجد آگے بچوں کا تم سوتے رہو آرام سے, تمہارے بدلی میں بھی نماز پڑھ لوں. جی ایسا نہیں چلتا, سب کو کہو آپ نماز کی عادت ڈالیں, اس لیے کہ سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے. اس وقت تک کوئی وظیفہ یا تعویذ کام نہیں کرتی جب تک اس وظیفے پر عمل نہ کر دو آپ, ہے نا. تو اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک دعا کی درخواست پھر سے آپ سے کر دوں. ذیشان نامی نوجوان جو USA میں ہے, باہر ہے, باہر ملک میں, بہت
پریشانی کی حالت میں ہے، اور وہاں کی حکومت تو آپ کو پتہ ہی ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اسے کچھ معاملات ہو گئے جس کی وجہ سے بہت پریشان حال ہے۔ لیکن آپ کی دعاؤں کا یہ صلہ ملا کہ وہاں پولیس والوں تھوڑا وقت دے دیا ہے۔ میرے خیال سے وقت اس لیے دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کچھ بہتر فیصلہ فرما دے۔ ذیشان نام ہے، اپنی نمازوں میں بھی دعا میں بھی یاد رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اس مصیبت سے اس بچے کو ہمیشہ کے لیے آزاد فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔